بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میرے نبی جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غربت سے بچنے کا بہترین نسخہ بتایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ مفلس کون ہے، یعنی غریب کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم دینار نہ ہو، کوئی مال نہ ہو، پیسے نہ ہو، مال اسباب نہ ہو، تو وہ غریب انسان ہے۔ تو ہم لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ غریب وہی ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ تو میرے نبی نے فرمایا نہیں، مفلس کون ہے یہ غور سے سنو۔ میری امت کا مفلس شخص وہ ہے، میری امت کا غریب شخص وہ ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نمازیں لائے گا، بہت سارے روزے لائے گا اور زکوٰۃ لائے گا، لیکن دنیا میں اس نے کسی کو گالی دی ہوگی۔ غور سے سنیں، کسی کو گالی دی ہوگی۔ ہمارے ہاں گالی دینا ایک رواج بن چکا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر گالی دینا، ہنسی مذاق میں گالی دینا، اور تو اور خوش ہوتے ہیں کہ بچہ گالی دینا تو خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ کس طرح کی گالی دے رہے ہیں، ہنستے ہیں۔ اس کو منع کرنے کی بجائے الٹا خوش ہوتے ہیں، الٹا اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ حالانکہ میرے نبی نے فرمایا کسی مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا بیت اللہ کو گھرا دینے سے بھی بڑا گناہ ہے، اور ہمارے یہاں اس کا رواج بن چکا ہے۔ تو اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، اور کیا کیا ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا کہ کسی پر بہتان لگایا ہوگا۔ اب بہتان لگانا بھی ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے، عام ہو چکا ہے۔ کسی بھی خبر کی کوئی تحقیق نہیں کرتا۔ جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تو اس نے تو بہتان کو اور زیادہ مزید بڑھا دیا ہے۔ کوئی یہ نہیں سوچتا کہ جو میں خبر آگے بھیج رہا ہوں، آگے شیئر کر رہا ہوں، اس کی تحقیق بھی تو کر لوں، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے میں کسی پر جھوٹا الزام لگا رہا ہوں۔ ہمارے صحافی حضرات، ہمارے چینلز والے اور یوٹیوبرز، یہ سب اپنے چینل کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے، اپنی مشہوری کے لیے، شہرت کے لیے بہتان پہ بہتان، بہتان پہ بہتان، جھوٹی خبریں، جھوٹے الزامات، تحقیق کرنا گوارا ہی نہیں کرتے، اور تو اور پتہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے، غلط ہے، پھر بھی اس کو پھیلاتے ہیں۔ تو کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ کل تو حساب کتاب دینا پڑے گا جھوٹی خبریں چلانے والوں کو، جھوٹے الزامات لگانے والوں کو قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ تو میرے نبی نے فرمایا اس نے کسی پر بہتان لگایا ہوگا، اور اس نے کیا کیا ہوگا؟ اس نے کسی کا مال کھایا ہوگا۔ مال کھانا عام سی بات ہو چکی ہے۔ جو بچہ تھوڑا ہو نا کہ کسی کا مال کھا لے، کسی کو دھوکہ دے دے، تو ماں باپ بھی خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ کتنا شاطر ہے، یہ کتنا ہوشیار، کتنا ذہین ہے ہمارا بچہ، آج فلانے کو اتنے کا اس نے داؤ لگا دیا۔ جو بیچارہ شریف ہو، سیدھا سادہ ہو، اس کو کہتے ہیں یہ ملنگ ہے بیچارہ۔ تو ہم خود اپریشیٹ کرتے ہیں غلط کاموں کو، اور غلط کاموں کی خود ہم حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں۔ مال کھانے کا رواج بن چکا ہے، ہر بندہ ایک دوسرے کا مال کھانے کو تیار بیٹھا ہوا ہے، ہر بندہ ایک دوسرے کو داؤ لگانے کو تیار بیٹھا ہوا ہے۔ کسی کو پیسے دے دو، بھول جاؤ کہ واپس ملیں گے، ایسا عجیب زمانہ آ چکا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ اس نے کسی کا مال کھایا ہوگا، اس نے اور کیا کیا ہوگا؟ کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ قتل و غارت عام ہو چکا ہے، نہ مارنے والے کو پتہ ہے میں کیوں مار رہا ہوں، نہ مرنے والے کو پتہ ہے کہ میں کس لیے مارا جا رہا ہوں۔ خون عام ہو چکا ہے، مار پٹائی عام ہو چکی ہے، معمولی سی بات پر لڑائی جھگڑا، مار پٹائی، ایک دوسرے کو مارنا لڑنا ہمارے معاشرے کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ ایک عجیب سی بے سکونی ہے
تو میرے نبی نے فرمایا اس نے کسی کو مارا ہوگا۔ اب کیا ہوگا؟ یہ لوگ اپنے حق لینے کے لیے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے کہ اس کی جو نیکیاں ہیں یہ اٹھاؤ اور ان حق لینے والوں کو اس کی نیکیاں دیتے جاؤ۔ اب نیکیاں اٹھا کر دینا شروع کریں گے، حق لینے والے آئیں گے، وہ حق لیتے جائیں گے، لیتے جائیں گے، لیتے جائیں گے۔ کیا ہوگا کہ اس کی یہ پہاڑ جتنی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اس کی یہ پہاڑ جتنی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ نیکیاں ختم ہو گئیں، اب کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب ایسا کرو، جو حق لینے والے آ رہے ہیں ان کے گناہ اٹھاؤ اور اس کے سر ڈال دو۔ اب ان کے گناہ اٹھائے جائیں گے اور اس کے سر ڈالے جائیں گے۔ آخر کہاں پہاڑ جتنی نیکیاں تھیں، لوگوں کے حق کھانے کی وجہ سے پہاڑ جتنے گناہ ہو جائیں گے، اب اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا یہ مفلس ہے، یہ غریب ہے۔ ہمارے ہاں حقوق اللہ پر تو تھوڑا بہت زور دیا جاتا ہے، لیکن حقوق العباد پر بہت کم لوگ ہیں، چند ایک لوگ آپ کو ملیں گے جو حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حقوق العباد دین کا بہت بڑا چیپٹر ہے۔ 24 گھنٹوں میں سے نماز پڑھنے کے لیے 1.5-2 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا، اور باقی زندگی کیسے گزارنی ہے، باقی زندگی میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے اوپر 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کا کون سا حکم متوجہ ہے، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کون سا طریقہ متوجہ ہے، اس کا پتہ ہی نہیں ہے، حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آئیں ہم سب نیت کریں کہ ہم قیامت کے دن غریبوں میں نہ شمار ہو جائیں۔ جن لوگوں کو میرے نبی غریب کہہ رہے ہیں ان میں اگر ہم شمار ہو گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا خسارہ ہے۔ آج کسی کو گالی دینے سے پہلے سوچیں کہ کسی کو گالی دے رہا ہوں، کل قیامت کے دن پکڑ ہونے والی ہے۔ کسی کا حق مار رہا ہوں، دنیا میں تو جھوٹی گواہیاں دلوا کر میں بخشا جاؤں گا، جھوٹی گواہیاں دلوا کر میں چھوٹ کے آ جاؤں گا، پیسے دے کر میں اپنے کام کروا لوں گا، رشوت دے کر میرا کام بن جائے گا، لیکن آخرت میں جب اللہ کی عدالت لگے گی، جہاں اللہ کی عدالت لگنی ہے وہاں کیا ہونے والا ہے؟ دنیا میں تو عزت نیلام کروں گا، طاقت کے نشے میں، شراب کے نشے میں ظلم کروں گا، جو مرضی کروں گا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں جو مرضی کروں، ماں باپ کو ذلیل کرتا پھروں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ ڈھیل دیتے ہیں، مختصر زندگی ہے، مختصر وقت کے لیے اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس مختصر سی زندگی کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو خسارے میں نہ ڈالیں۔ بے وقوف ہے وہ انسان جو اس 2.5 منٹ کی زندگی کی خاطر اپنی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو خسارے میں ڈال دے۔ آئیں ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے حقوق بھی ادا کریں گے، اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کریں گے۔ ہمیں کسی نے کچھ دینا ہو تو معاف کر دیں، ہے نا؟ کسی نے قرض لیا ہوا ہے تو معاف کر دیں، کوئی بات نہیں، نہیں دے سکتا تو کسی کا حق، ہمارے ذمے کسی کا حق نہ ہو، کسی نے ہمارا حق دینا ہے تو کوئی بات نہیں، ہم نے اس کو معاف کر دیا، لیکن میں نے کسی کا حق نہ دینا ہو، دنیا سے پاک صاف ہو کر چلے گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کے مزے ہو گئے، آگے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو، میری پوری امت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔